افلا يتدبرون القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاکی چن لیا ہے تجھے وطہرکی اور پاکیزہ کیا ہے تجھے پاک کیا ہے تمہیں واصطفاکی اور چن لیا تجھے علی نساء العالمین جہانوں کی عورتوں پر یا مریم اے مریم اقنتی اطاعت کر لربک اپنے رب کی واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک یہ سارا جس کی جو پیچھے باتیں گزری ذالک من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے الیکا آپ کی طرف وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ یلقون جب وہ پھینک رہے تھے اقلامہم اپنے قلم ایہم کون یکفلو کفالت کرے گا مریم کی وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس ان کے سامنے اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے تو یہ چناؤ اللہ سبحانہ و تعالی کا حضرت مریم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے وطہرکی اور اللہ نے پاک کیا حضرت مریم کو فرشتوں نے خبر دی کہ اللہ نے تجھے پاک کیا ہر قسم کے رذائل سے ہر قسم کے گناہوں سے کفر سے شرک سے برائیوں سے عام ہر طرح کی برائیوں سے اللہ نے تجھے پاک کیا ہوا ہے واصطفاکی اور تجھے چن لیا ہے علی نساء العالمین جہانوں کی عورتوں پر
تو یہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جہان کی عورتوں پر اس کو چن لیا. یہ ان کی فضیلت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو کامل عورتیں ہوئیں دنیا میں وہ دو ہیں، ایک آسیہ امرأۃ فرعون اور دوسری مریم بنت عمران. یہ کامل ہوئی. اور ان کے علاوہ جو فضل والی عورتیں ہیں جہانوں پر، یہ تکمیل کے لحاظ سے ہیں، کامل ہونے کے لحاظ سے یہی دو ہیں. اور اس کے علاوہ جو فضیلت ہے وہ 4 عورتوں کی ہے. اور ان دو کے ساتھ دو، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین، اور ایک آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 4 عورتوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. اور 5ویں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی باقی سب کھانوں کے اوپر. تو یہ 5 خواتین ہیں جو جہانوں میں فضیلت رکھتی ہیں تمام عورتوں پر. یا مریم، اب مریم سے مخاطب ہو کے انہیں اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اقنتی، قنوت کرو اپنے رب کے لیے. قنوت خشیت ہوتی ہے، اور خشیت اللہ کے سامنے جھکنا اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ زمین و آسمان ہے سب میں ہے وہ سب کچھ اس کا ہے، اور سب کے سب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں. تو قنوت کا معنی اطاعت، فرما برداری، خشوع اور خضوع. اور پھر جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس میں عبادت اور دعا شامل ہو جاتی ہے. کل لہ قانتون، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ قنوت ہے، یہ اطاعت و فرما برداری، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، یہ قنوت ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اقنتی لربک. اور اقنتی میں لمبی نماز بھی ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجود، یہ قنوت ہے. اقنتی لربک واسجدی، حالانکہ قنوت کے اندر، نماز کے اندر سجدہ اور رکوع شامل ہے، لیکن اس کو تاکید کے لیے دوبارہ سے ذکر کیا گیا. فرمایا واسجدی، اور تم سجدہ کرو، ورکعی، اور تم رکوع کرو. مذکر کے لیے ہوتا ہے واسجد، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے واسجد واقترب، اور مؤنث کے لیے یہ یا ساتھ لگ جاتی ہے. ہاں جی، واسجد مذکر، واسجدی مؤنث. اسی طرح ورکع مذکر، ورکعی مؤنث، کیونکہ حضرت مریم مخاطب ہیں جو خاتون ہیں، تو اس لیے مؤنث کے یہ صیغے آئے واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی جس طرح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رکوع کریں،
اور ایک اس میں حکم یہ ہے کہ کیونکہ وہ خادمہ تھی بیت المقدس کی اور ان کی ماں نے وقف کیا تھا خدمت کے لیے بیت المقدس کی، تو اس لیے ان کو حکم ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھیں، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک، یہ جو باتیں آپ کو ہیں جی ساری کی ساری جن کا ذکر ہوا، ذالک اشارہ ہے ان سب باتوں کی طرف، فرمایا من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، وحی کر رہے ہیں ہم اسے آپ کی طرف۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہی نا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ آپ کو تو پتہ ہے پھر وحی کی ضرورت کیا تھی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو غیب کی خبریں دی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ وحی کر دے، جو غیب کی خبریں اللہ بتا دے وحی کے ذریعے سے وہی جانتے ہیں۔ تو یہ ان اخبار میں سے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں میں سے وحی کر کے بتائیں۔ ذالک، یہ سب باتیں من انباء الغیبی، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی الیک، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اب دیکھیں قرآن کی ہدایت، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائے نا، خود ہی تو نہ گڑھ لیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں جی، حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ما کنت، اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ کہنا کہ اس وقت جب ابھی میں اس وقت سے ہوں، یہ بات گھڑی ہوئی ہے کہ جب ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں گوئی ہوئی تھی۔ ہاں جی، خیر، ما کنت لدیہم، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا آپ ان کے پاس نہیں تھے، تو اگر حاضر ناظر ہوتے تو آپ ان کے درمیان ہوتے نا، آپ ان کے درمیان نہیں تھے۔ اذ یلقون، جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم، اپنے اقلام، اقلام قلم کی جمع ہے اقلام، قلم کو ہماری زبان میں بھی قلم ہی کہتے ہیں، اور قلم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا سر کاٹا جاتا ہے، قلم کا معنی کاٹنا ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں جب چاقو چھری سے قلم جب بناتے ہیں جی، ہم تو جب تختیاں لکھا کرتے تھے تو قلم گھڑا کرتے تھے، اور استاد کے پاس تیز چاقو ہوتا تھا تو استاد جی قلم کاٹ دے، ماسٹر جی ہمارے قلم کاٹ دے، ہماری زبان میں ایسے ہی ہوتا تھا، ماسٹر جی کہتے تھے، یا ہم پرائمری میں پا جی کہتے تھے، پا جی، خیر، تو اس کو کاٹ کے وہ تراش کے اس کا کت بنا کے دیتے تھے، جس سے ہماری لکھائی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ اب میں جب بورڈ پہ لکھتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں ٹیچر، سر جی آپ نے یہ کیلی گرافی سیکھی ہوئی ہے؟ بھئی ہم نے تختیاں لکھی ہوئی ہیں۔ خیر، اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ قلم پھینک رہے تھے، یہ قلم پھینکنے کا قصہ کیا ہے کہ جب مریم کی کفالت کی بات ہوئی، ایہم اکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، تو جتنے خادمین تھے بیت المقدس کے وہ سب اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ کفیل میں بنوں گا اس کا، کیونکہ وہ عمران کی بیٹی تھی، اور عمران جو تھے وہ ان سب کے امام تھے، نیک صالح، اور ان سب کے امام، اور سب ان کا عزت اور احترام کرتے تھے، اور ان کی بیٹی کی کفالت کرنا اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے تھے، اس لیے ہر ایک نے کہا میں کروں گا۔ تو اب جب امیدوار زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا قرعہ ڈال لیتے ہیں، اور قرعہ کا طریقہ کیا ہو کہ یہ نہر اردن جو ہے نا، اس میں ہر کوئی اپنا اپنا قلم پھینکے، تو جس کا قلم جو ہے وہ الٹی سائیڈ پہ چلے وہ کفالت کرے، جدھر سے پانی آ رہا ہے نا ادھر کو جائے، نہ کہ پانی کے ساتھ بہہ جائے۔ یہ انہوں نے قرعہ کا
ایک طریقہ اختراع کیا کہ اللہ جس کو چاہے گا اس کا قلم الٹا چلے گا، باقی سارے پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے۔ چنانچہ جتنے امیدوار تھے ان سب نے اپنے اپنے قلم اس نہر میں، اس دریا میں جو اردن کی نہر ہے اس میں پھینکے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ الٹی سائیڈ پہ چلنا شروع ہو گیا، جو اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں ان کو کہتے رہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ میری بیوی اس کی خالہ ہے، تو میرے گھر میں اس کی زیادہ جو ہے وہ ہوگا اہتمام، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم کریں۔ تو انہوں نے یعنی قرعہ ڈالا، بار بار ڈالا، 3 بار ڈالا، تینوں بار حضرت زکریا کا قلم ہی تھا جو الٹی سائیڈ پہ چلا، اور چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے درمیان نہیں تھے اس وقت جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ کفالت میں کروں گا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کفالت میں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیا، اور یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لیں، اور جو بھی اختلافات ہیں وہ قرآن کی روشنی میں ختم کر لیں، تو ہم اللہ کی رسی کو تھام کے مضبوطی کے ساتھ ان سب اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو، ایک ہو جاؤ، اپنے اپنے گھڑے ہوئے عقیدے جو غلط ہیں، کیونکہ جو قرآن نے عقیدہ دیا وہی صحیح ہے، اس کے سوا جتنے بھی گھڑے ہوئے عقیدے ہیں جن کی اساس نہیں ہے، جن کی بنیاد نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں، ان کے دیے گئے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ ان کو چھوڑ کر صحیح عقیدہ اپنا لیں تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔